سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا میں۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا جب آغاز ہوتا ہے تو جو مختلف قربانیاں دی گئیں دین حق کو بچانے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس تذکرے سے تقویت حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہم رواں دواں ہیں۔ آج جس ہستی، جس شخصیت کا تذکرہ اپنے آج کے اس پروگرام میں کریں گے، خانوادہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا ایک ایسا پھول ہیں کہ جن کی وفا، کہ جن کا ایمان، کہ جن کی ہر سیرت کا ہر پہلو ہم سب کے لیے بالکل ایک روشن مثال کی طرح ہے۔ ان پہ بہت سے سلام جناب مسلم بن عقیل، جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے۔ کس طرح سے ظالموں نے، کوفیوں نے ان کو دھوکہ دیا اور کس طرح سے ان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے ان کو شہید کیا، ہم سب واقف ہیں ان تمام واقعات سے۔ آج کے اس پروگرام میں انہی کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے جو آج کے مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لیے بہت ہی محترم سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ہماری بہن موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ملک کا ایک بڑا نام، خوبصورت نعت پڑھتی ہیں اور منقبت بھی پڑھتی ہیں، ہدیہ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ عائشہ بطول صاحبہ، السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں چاہوں گی کہ سیاسی ایک تو پس منظر اور امام کی بصیرت اور جس طرح سے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اس سے آغاز کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے، اور تمام شہدائے کربلا کے لیے، شاہ شہدائے کربلا کے لیے اور اسیران کربلا کے لیے۔ تو یہ جو آپ نے بات کی، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جناب مسلم بن عقیل جو ہیں ان کی شخصیت کی طرف نشاندہی کی، تو اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سفیر امام حسین علیہ السلام تھے، تو اس میں ہمیں پیچھے ایک تو یہ سیاسی بصیرت امام حسین علیہ السلام کی کہ ان کو سفیر بنا کر کیوں بھیجا گیا، دوسری جو سب سے اہم بات ہے جس سے ان کی شخصیت واضح ہوگی کہ ان کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا سفیر امام حسین بنانے کے لیے۔ تو سفیر اپنے جس کی جانب سے بھیجا جاتا ہے بعین ہی اس کے کردار کی، اس کی تعلیمات کی، اس کے پیغام کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی تفسیر ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے جناب مسلم بن عقیل جو ہیں ان کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا۔ امام عالی مقام نے جس وقت بار بار کوفہ سے، آپ کو معلوم ہے 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اور کوفہ سے مسلسل خطوط آ رہے ہیں، ایلچی آ رہے ہیں ان کے پاس۔ جب مکہ میں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ رہائش وہاں پر تھی ان کی اس وقت ہجرت کے دوران میں، اور حج کے ایام تھے، تو اس وقت انہوں نے جب وہاں سے نکلے ہیں، اس سے پہلے کی جانب ہم اب آ جاتے ہیں جہاں سے مسلم بن عقیل جو ہیں 15 رمضان کو وہاں سے روانہ کیے ہیں امام حسین علیہ السلام نے۔ تو جناب مسلم بن عقیل جو ہیں ان کی شخصیت کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ ایک تو ان کے نسب کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جو والد تھے جناب عقیل، جو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کے بھائی تھے اور جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، تو دادا ان کے جناب ابو طالب تھے، آپ کو پتہ ہے محسن اسلام ہیں، پیغمبر اسلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ
نعمت عطا کی کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی پرورش کی، نگہداشت کی، ان کی حفاظت کی اپنے بچوں سے بڑھ کر، کہ وہ ہر جگہ میں بار بار اپنے بچوں کا ان کا بستر تبدیل کرتے تھے کہ مبادا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غزن کوئی نقصان نہ پہنچے، اور کفار مکہ کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹے رہے ان کے نانا. تو ان کے بھی کردار میں وہ چیزیں بیان ہی موجود تھیں. جو خوش گفتاری تھی، جو معاملہ فہمی تھی اور جو بصیرت تھی، وہ انہوں نے اپنے چچا جناب علی مرتضیٰ اور اپنے والد جناب عقیل کی طرف سے ان میں آئی. اب جو ان کی پرورش ہے وہ ام ہانی جو جناب علی مرتضیٰ کی بہن تھیں، ان کی پھوپھی تھیں، ان کی ساتھ ہوئی، جناب جو علی مرتضیٰ ہیں ان کے ساتھ ہوئی. تو ان کی پرورش میں وہ تمام کردار، وہ سیرت، وہ انداز جھلکتا تھا. اور دوسرے ایک اور بات کہ اس کو بھیجا جانا تھا سفیر امام حسین علیہ السلام بنا کر، جو شرعی، دینی اور فقہی معاملات کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کر سکے. کیونکہ جب وہ سفیر امام حسین بن کر کوفہ میں جاتے تو لوگ ان سے کسی بھی طرح کے مسائل پوچھ سکتے تھے. تو جو امام کا سفیر ہو اس کو علم میں، حلم میں، شجاعت میں، عدالت میں امام کے بیان ہی اس کی مثل ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان کے کردار کا انتخاب کیا گیا، ان کو منتخب کر کے بھیجا گیا. تو جناب مسلم بن عقیل جو ہیں، ان کا لقب یہ تھا اشجع الناس. یہ لوگوں میں سب سے بہادر مشہور ہوئے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے شجاع، سب سے فقیہ اور عالم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. اور پھر اس میں امام کا بھی پیغام وہی تھا کہ جس وقت مالک اشتر کو بھیجا تھا امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، اور کہا تھا کہ کوشش کرنا کہ بات نہ کرنی پڑے پیغام پہنچانے کے لیے، تمہارا کردار آئینہ ہو اس پیغام کا جو تم لے کے جا رہے. تو ان کے لیے بھی پیغام وہی تھا. اور پھر جناب مسلم بن عقیل جو 15 رمضان کو وہاں سے روانہ ہوئے تھے، جن کے ساتھ جو کوفہ سے 3 ایلچی آئے تھے، عمارہ تھے، قیس تھے اور عبد الرحمن تھے، ان کے ساتھ وہ روانہ ہوئے. اور راستے میں پھر جو وہ دونوں ساتھی تھے ان کے وہ شہید ہو گئے. اور پھر دیکھیں وہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جیسے یہ نکلے تو راستے میں ایک شکاری نے ایک ہرن کو تیر مارا اور اس کو فوری ذبح کر ڈالا. جناب مسلم بن عقیل واپس پلٹے ہیں، آ کر امام حسین علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ امام عالی مقام آپ نے حکم دیا ہے کہ وہاں میں جاؤں اور کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں، میں جا کر حالات کا جائزہ لوں اور پھر آپ کو خطوط لکھ کر میں اس سے مطلع کروں. تو مجھے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نکلتے ہی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، تو میں اپنی بصیرت سے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوفہ میں ہمیں کوئی اچھے حالات پیش آنے والے نہیں ہیں. جی اسی وقت انہوں نے یہ بات کی تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی عقیل، اگر تیرے دل میں کوئی خوف ہے اور تو اس واقعہ کو دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہے تو کیا میں کسی اور کا انتخاب کروں؟ تو امام مسلم بن عقیل جو تھے یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے جوش سے اور کہنے لگے کہ آقا آپ پر 100 جان سے قربان ہوں میں، سبحان اللہ، لیکن میں آپ کو ایک تو یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ حالات ہمارے ساتھ وہاں کیا ہونے والے ہیں، دوسرے میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ میں پلٹ کر اب اس چہرے کی زیارت نہیں کر سکوں گا جو چہرہ جو ہے جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اس لیے آخری بار آپ کے دیدار کو آیا ہوں اور آپ کے پاس آخری سلام کو آیا ہوں، آپ کی قدم بوسی کو آیا ہوں. آقا کے ساتھ ملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد کے ساتھ، اور اس کے بعد بڑی جرأت سے، بڑی بہادری سے اپنے اس سفر پر روانہ ہو گئے جو ان کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہ سفر شہادت ہے، سفر شہادت ہے. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، یہ مسلم بن عقیل، جناب مسلم بن عقیل وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت ہے کہ جن کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو، تو اس کے اوپر آپ نے دوسری طرف رخ کیا، امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کیونکہ بے شک ان کے امیر امام حسین علیہ السلام تھے. پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ کی یہ بات ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں اور واقعی یہ بہت سوچ طلب مقام بھی ہے اور بات ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں تذکرہ کیا، حسینی سوچ، حسینی رویہ، یزیدی سوچ، یزیدی رویہ، اور کوفی سوچ اور کوفی رویہ. یہ وہ رویہ ہے کہ جس سے 2-4 جناب مسلم بن عقیل ہوئے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ، جیسے آپ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ گرے جو ہے ایریا وہی سب سے خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ نے وائٹ کی طرف ہونا ہے تو آپ وائٹ کی طرف ہو جائیں، یعنی حسین کی طرف ہو جائیں. اگر آپ نے بلیک یزید کی طرف ہونا ہے، یزید کی طرف ہو. جتنا نقصان اسلامی تاریخ کو ہوا ہے وہ یقیناً منافقت اور خاموشی اور مصلحتاً جس کو ایک نام دیا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، یہاں سے ہم جب رویے، یہاں سے جب ہم اسباق اٹھاتے ہیں تو وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارے لیے بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور جو زمانہ بعد کا شکار ہوتا جائے گا یہ ابتری کی طرف جائے گا، اور میرے زمانے سے جڑا ہوا زمانہ یعنی تابعین کا، صحابہ کا، تابعین کا زمانہ۔ اب آپ دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں یہاں سے اس لیے اپنی بات کا آغاز کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ رول ماڈل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک مدبر سیاست دان کے طور پر بھی، ایک جرنیل کے طور پر بھی، ایک سپہ سالار اعظم کے طور پر بھی اس پوری کائنات کی تمام بنی نوع انسانیت کے لیے منبع رشد و ہدایت ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اتنا بڑا سیاست دان جس کو کارلائل، جس کو مستشرقین، جس کو میکالے جیسے، اور جس کو تمام وہ لوگ کہ جو آپ کے کلمے کا تو اقرار نہیں کر سکے مگر آپ کی صفات سے ممکن نہیں ہو سکے، انہوں نے بھی مانا۔ پھر آگے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسے وہ مولا کہ جن کو غدیر خم کے مقام پر بازو پکڑ کر زمانے کو دکھا دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، جن کی سیاسی بصیرت اور جن کا وہ مدبرانہ رویہ کہ اسی کوفہ کو جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں آپ نے اپنا دارالحکومت بنایا، آپ نے اس کے اندر پھر وہ تمام اپنی جو حکومتی اسٹریٹجک پلاننگز ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر کے دکھائیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ یہ حادثاتی طور پر ہو گیا، تو یہ تمام چیزیں لنک کرتی ہیں ان واقعات کے ساتھ جو محرکات بھی تھے اور جو بعد کے نتائج بھی تھے۔ تو میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو مشیر ہیں، جو سفیر ہیں، جو اس پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ کسی بھی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں، آج کے پروگرام میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی جو مدبرانہ صلاحیتیں تھیں ایک بطور کامل سیاستدان کے، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو میں حسین سے ہوں آپ کی صفات کا مظہر جو آپ کی ذات کو بنایا اس کے اندر وہ پلاننگ شامل نہ ہو، وہ اتمام حجت شامل نہ ہو جو بطور ایک سیاستدان کے آپ نے نہ کیا ہو۔ تو آپ نے جس طرح ضیاء بطول صاحبہ نے بہت خوبصورتی سے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کیا، اس میں دیکھیے سب سے پہلے انسان داماد اس کو بناتا ہے جس کی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ ہو، جس کے اوپر مان ہو۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو سیدہ رقیہ کا اگر شوہر اور اپنا داماد بنایا، اپنا بیٹا بنایا، تو ظاہری وجاہت کے ساتھ ساتھ وہ تمام باطنی صفات بھی موجود تھیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کو آپ سے بہتر اور خوبصورت وجیح، مدبر اور ایک سمجھدار اور زیرک کوئی بھی سفیر جو ہے وہ نہیں ملا، اور آپ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ اب اس کے بعد جب آپ کو بھیجا تو ٹرسٹ وردی، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ موبائل کا دور ہے یہاں سے ایک سیکنڈ میں رابطہ ہو گیا، وہ رابطے بے شک روحانی طور پر ہر لہجہ ہر لمحہ تھے، مگر وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو خود فیصلے کرنے تھے، خود دیکھنا تھا حالات کو۔ مگر کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کرداروں کو کھولا جا رہا تھا، اس امت کو بتایا جا رہا تھا کہ ادھر اگر طواف کرنے والے ہر حاجی کو حاجی نہیں کہا جا سکتا، ہر احرام کے اندر اگر خنجر موجود ہے تو پھر یہاں پر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کوفی لایوفی، جو لکھ لکھ کر خط بلانے والے، جو وفود بھیج بھیج کر بلانے والے، جو 18,000 اور بعض روایات میں 30,000 آتا ہے، جو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنے والے ہیں اور بعد میں اپنے ہی کال کو، اپنے ایگریمنٹس کو ڈس آن کرنے والے بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام شارح تاریخ اسلام بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا، اور بے شک ان 3 کرداروں کا تذکرہ آج ہوگا۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا پروگرام ہے، انشاءاللہ ان کے شہزادوں کا بھی گفتگو، ان کے حوالے سے بھی ہوگی گفتگو۔ مگر جہاں پر کوفے میں بہت سارے ایسے ظالم تھے اور فاجر لوگ بھی موجود تھے، یا جن کو ہم منافقین کہیں گے، جو اپنے وعدے کر کے پیچھے مکر گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور دھوکہ دیا، جناب
جناب مسلم بن عقیل کو. وہاں ساتھ کچھ بہت سے ایسے چہرے بھی تھے, کچھ ایسے باوفا لوگ بھی تھے. انشاءاللہ تھوڑا ان کا بھی تذکرہ کریں گے. ابھی رکنا ہے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے لیے, انشاءاللہ واپس آئیں گے, اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. سلام شہدائے کربلا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سلام شہید کوفہ. خواتین و حضرات, آج تذکرہ ہے جناب مسلم بن عقیل کا اور ان باوفا ساتھیوں کا جو کوفے میں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. سیدہ ضیاء بطول صاحبہ, بے شک کوفی کردار جو ہے وہ بہت ہی خطرناک اور صفاکانہ کردار ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے ساتھ کچھ ایسے گل بھی کھلے ہوتے ہیں, ایسے پھول بھی ہیں, ایسے چہرے ہیں, ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے وہ باکمال کردار ادا کیا. ہانی بن عروہ ان میں سے ایک بہت ہی اہم کردار. کیا فرمائیں گی؟ جی, اس بات کی وضاحت میں ضرور کرنا چاہوں گی. آپ کی بات سے یہ منطبق ہے یہ بات کہ جو کوفہ ہے اس میں کوفی کردار کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو جہاں ایک طرف آپ کو وہ منافقت نظر آتی ہے کہ انہوں نے خطوط لکھے اور ایلچی بھیجے اور بار بار پیغامبر بھیجے جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام ان کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو وہاں روانہ کیا, وہاں دوسری طرف ہمیں بڑے درخشندہ ستارے اور بڑے روشن کردار بھی نظر آتے ہیں. صحیح. کہ جب امام مسلم بن عقیل جو ہیں یہ پہنچے ہیں کوفہ میں تو لوگ جوک در جوک چلے آئے ان کی بیعت کے لیے. حبیب ابن مظاہر ہمیں سب سے پہلے وہاں وہ ایک ایسا نام نظر آتا ہے کہ جو کوفہ میں تھے اور پھر اس کے بعد امام نے خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام نے ان کو بلوایا ہے اور وہ پھر کربلا میں آپ کو پتا صحابہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہداء میں شامل ہوئے. تو حبیب ابن مظاہر آپ کو وہاں نظر آتے ہیں. ان سے بیعت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے اس طرح بیعت کی کہ بچہ بچہ جیسے کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کا منتظر تھا. اور پھر وہ مختلف روایات میں مختلف ہیں, 18,000 بھی بیعت میں لوگ ملتے ہیں اور 23,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ 20,000 کم و بیش جو لوگ تھے انہوں نے فوری طور پر امام کی بیعت اختیار کی. اب جب یہ صورتحال وہاں اختیار ہونی شروع ہوئی تو کوفہ جو ہے یہ ویسے بھی سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا منبع تھا کیونکہ جناب علی مرتضیٰ نے بھی اس کو اپنا دارالخلافہ اسی وجہ سے بنایا تھا کہ یہ لنک تھا باقی سارے جو بر اعظم تھے اور یہاں سے لوگ گزرتے تھے. اکراس ریجن یہاں سے ٹریولنگ ہوتی تھی اور یہاں پر وہ جو باقی قوموں کو پیغام جاتا تھا یہاں سے بصرہ اور مختلف سمتوں کی طرف لوگ نکلتے تھے تو اس لیے اس کو مرکز بھی منتخب کیا گیا تھا. اب جب یہاں سے یہ خبر پھیلی کہ مسلم بن عقیل وہاں آ گئے ہیں اور لوگ اس طرح دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں, پھر بصرہ میں چونکہ ایک جو قاصد تھا امام حسین علیہ السلام کا وہ پکڑا گیا اور اس کو وہاں شہید کر دیا گیا. اس کے بعد فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس نے بصرہ کو چھوڑا اور وہ خود کوفہ کی طرف, اس کو کوفہ اپوائنٹ کر دیا گیا اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا. اب یہ جو عبید اللہ ابن زیاد جب وہ یہاں آیا ہے وہ بہت شقی القلب اور ظالم آدمی تھا. وہ بھیس بدل کر آیا, بالکل, اور بھیس بدل کر رات کے اندھیرے میں جب اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی تو لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے اور وہ سب بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے اور بار بار اونچی آوازوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ مرحبا یا ابن رسول اللہ, اور پھر کہہ رہے تھے کہ جی ہم 40,000 کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. جب وہ دارالامارہ کے باہر پہنچا اور اس نے نعمان بن بشیر جو اندر تھے ان سے کہا کہ دروازہ کھولو, تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ امام آپ, وہ بھی یہی سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام ہے. اس نے کہا واپس تشریف لے جائیے کیونکہ یہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا, یہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے. تب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ پسرے مر جانا یہ تو ہے. اور تب لوگوں کو معلوم ہوا تو اسی وقت آپ یہ دیکھیں منافقت, اب وہاں سے کوفی کرداروں کی منافقت شروع ہوتی, لوگ چھٹنا شروع ہو گئے اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ ہم سب یہاں پر تھے اور امام کی نصرت کے لیے آئے تھے. خیر وہ اپنے دارالامارہ میں داخل ہوا. اگلے دن سے پھر آپ کو پتہ واقعات کا سیکوینس اسی طرح ہوا اور پھر جب امام مسلم بن عقیل جو ہیں انہوں نے اس بات کا احساس کر لیا کہ اب عبید اللہ ابن زیاد نے دوسرے دن خطبہ میں جو حکم صادر کیا کرتے ہیں آپ کے حکمران, ویسے ہی اس نے بھی اپنا حکم سنا دیا کہ جی جو بھی ان کو پناہ دے گا اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے گا, اس کی عورتوں کو قید کر لیا جائے گا اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کو دارالامارہ کے باہر لٹکا دیا جائے گا. اب یہ اتنی دہشت جو اس نے پھیلائی لوگوں میں
تو اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. امام نے اس بات کا اندازہ کیا کہ میری وجہ سے مختار بھی مشکل میں پھنس جائیں گے, انہوں نے اس گھر کو خود چھوڑ دیا. اب ایک بے وطن مسافر ہے اندھیرے میں شام کے وقت, وہ نکل پڑے ہیں وہاں سے, اور جو ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے ہیں وہ اتفاقاً پہنچے تھے. وہاں کنیز باہر آ رہی تھی, انہوں نے اس سے پوچھا کس کا گھر ہے. ہانی بن عروہ جو ہیں یہ کوفہ کے اشراف میں سے تھے, یہ قبیلہ مزہج کے سربراہ تھے, اور ان کے ساتھ 1000 آہن پوش جوان جو ہیں وہ ساتھ چلا کرتے تھے. 100 برس کے قریب ان کی عمر تھی اور بہت معزز آدمی تھے. اب جب وہ کنیز ان کو اندر لے گئی, انہوں نے خیر بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا کہ آپ سبط پیغمبر ہیں, اور وہی مقام و مرتبہ ان کو دیا. اس کے بعد ہانی بن عروہ نے دربار میں جانا چھوڑ دیا. وہ اپنے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے اپنے محل کے, اور لوگوں سے احوال پوچھتے رہتے تھے, اور جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی. پھر وہ جو زیاد کی چالیں ہیں آپ کو پتہ ہے, اس کا غلام بھی کوئی بیچ, اس کا جو غلام تھا موکل, اس نے اس کو پیسے دیے, اور وہ پیسے اب دھڑا دھڑ لوٹا رہا ہے. وہی آپ آج بھی سیاست میں دیکھ لیں, اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے لوگوں کو خریدنے کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ان پر تو انعام و اکرام کی درہم و دینار کی بارش کر دو, اور جو ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں ان کے لیے زندگی مشکل کر دو. وہی آپ کو آج بھی منظر ناموں میں نظر آتی ہیں چیزیں سیاست کے میں. تو یہی کچھ وہاں کوفہ میں ہو رہا تھا. ہانی بن عروہ کو اس نے آخر بلوا لیا. جب اس نے ہانی بن عروہ کو کہا کہ جی آپ آئیں, تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور میں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے نہیں آتا. عبید اللہ ابن زیاد سے لوگوں نے کہا کہ وہ انتہائی معزز آدمی ہیں, آپ کو ان کی خیریت طلب کرنے کے لیے جانا چاہیے. عبید اللہ ابن زیاد جب وہاں گیا, تو اب دیکھیں میں یہاں دوسرا رخ بتا رہی ہوں کہ سیاست کا دوسرا پہلو کیا ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار سے ملتا ہے. کہ اس وقت ہانی بن عروہ اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا جناب مسلم بن عقیل کو کہ جب عبید اللہ ابن زیاد یہاں آئے گا, بطور مہمان آئے گا, نہتا ہوگا, اوزار کے بغیر ہوگا, میں اپنے سر سے امامہ اتاروں گا, مناسب وقت دیکھ کر آپ اس پہ حملہ کر دیں, اور بس اس کو ہم ختم کر دیں گے, اور یہ مرحلہ ہم طے کر لیں گے, اور فتح ہماری ہوگی. وہ طے ہو گیا. جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو 3 مرتبہ ہانی بن عروہ نے اپنے سر سے امامہ اتارا, لیکن جناب مسلم بن عقیل نے حملہ نہیں کیا. جب عبید اللہ ابن زیاد چلا گیا تو ہانی بن عروہ کے استفسار پر انہوں نے فرمایا کہ میں سفیر امام حسین علیہ السلام ہوں, یعنی میں وہ اس کردار کا سفیر ہوں جو رسول خدا کی سیرت کا آئینہ ہے. مجھے زیب نہیں دیتا مہمان پر حملہ کروں, مجھے زیب نہیں دیتا نہتے پر حملہ کروں, مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چھپ کر حملہ کروں. یہ میری شجاعت کے, میری عدالت کے اور میری غیرت کے منافی ہے. اور دیکھیں اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہانی بن عروہ کی شہادت جو ہے وہ بہت ہی دردناک شہادت ہے کہ ہانی بن عروہ کو آخر جب موکل کے تھرو ان کو پتہ چل گیا. اچھا وہاں ایک اور بڑا روشن ستارہ آپ کو نظر آتا ہے کوفہ میں. پھر جو کرداروں کی ہم بات کریں, مسلم ابن اوسجہ, اسی کے ذریعے موکل جو ہے وہ جناب مسلم ابن اوسجہ کو دھوکہ دے کر, اور وہ ہانی بن عروہ تک وہ پہنچا, اور اس نے جب یہ بات بتا دی کہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر ہے, ہانی بن عروہ کو بلا لیا گیا محل میں دھوکے سے. اور جب وہ آئے وہاں تو ان کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد نے اس قدر تشدد کیا. پہلے تو جب تلوار نکالی تو انہوں نے بھی تلوار نکال لی, بہت شجاع تھے. انہوں نے 25 سپاہی اس محل میں عبید اللہ ابن زیاد کے واصل جہنم کیے. اور اس کے بعد جب وہ عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ تو کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا ہے, اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو پکڑ لو, اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لو, اور اس کو بے دستوں پا کر کے اس نے پھر چھڑی سے اور ایک نوکدار لکڑی سے ان کے چہرے کو اس طرح زخمی کر دیا کہ ان کے ہونٹ کٹ گئے, ان کے آنکھیں جو ہیں وہ زخمی ہو گئیں, ان کے رخسار کا گوشت پلٹ پلٹ کر نیچے گرنے لگا. تو پھر ہانی بن عروہ اس کے باوجود اس بات پر نہیں آئے. وہ کہتا تھا کہ اپنا مہمان میرے حوالے کرو. وہ کہتے تھے میں مر جاؤں گا, اپنا مہمان آپ کے حوالے نہیں کروں گا, مجھے گھر جانے دو, میں ان سے درخواست کروں گا وہ کہیں چلے جائیں, اگر وہ خود چلے جائیں تو چلے جائیں, میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. ہانی بن عروہ شہادت کی منزل کو پہنچ جائے گا لیکن یہ نہیں کرے گا. تو ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا اس ظلم و تشدد کے ساتھ کہ پھر ان کی لاش کو گھسیٹا گیا بھیڑ بکریوں کے بازار میں. اور اس طرح سے ہانی بن عروہ جو ہیں انہوں نے اپنی وفاداری اور اپنی پاسداری سے وہ داغ دھونے کی کوشش کی جو کوفہ کی منافقت کا داغ ہمیں تاریخ کے صفات پر نظر آتا ہے. تو وہاں جہاں ایسے منافق تھے وہاں ہانی بن عروہ جیسے وفادار بھی تھے جنہوں نے تاریخ کے چہروں کو اپنے خون سے روشن کیا. اور مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے جو پھر پلٹ کر امام حسین
حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کربلا میں بھی گئے اور پھر جام شہادت نوش کر گئے، سبط پیغمبر پر اپنی جان کو وار گئے۔ جی خواتین و حضرات، یہ دیکھیں یہ دو مختلف چہرے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ نشاندہی اس بات کی کرتے ہیں کہ آج ہم 1400 سال گزرنے کے بعد ہم نے کس پاتھ کو چوز کرنا ہے، ہم نے کون سی سائیڈ لینی ہے۔ کربلا کے میدان میں ہمیں نمازیں پڑھنے والے، ظاہری نمازیں پڑھنے والے ایک طرف نظر آ رہے ہیں اور ایک حوض کوثر کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ کے قرابت داروں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں یا یزیدی لشکر میں سے ہیں؟ میں اپنی بہن نورید فاطمہ صاحبہ یہاں پر جیسا کہ ہم نے کوفہ میں رہنے والے خوبصورت کردار کا تذکرہ کیا، جناب ہانی بن عروہ، کس طرح سے انہوں نے جانثاری کی، وہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گفتگو مردوں کی قربانی کی ہو رہی ہو تو ایک خاتون کا کردار جو ہے وہ سامنے نہ آئے؟ جس طرح سے جناب بی بی طوعا نے یہ بات ثابت کی کہ اگر مرد جانثاری کے لیے آگے ہیں تو عورت بھی کسی سے کم نہیں ہے، کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں عروج، یہ خراج ہے اور خراج عقیدت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ سبحان اللہ۔ پہلی مسلمہ ہیں، پہلی مسلمان عورت بھی اور مسلمہ اول بھی۔ بے شک انہوں نے اپنی جانثاری کے ساتھ جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، قیامت تک آنے والی ہر مسلمان عورت اگر مال خرچ کرے گی، اگر نصرت دین کرے گی، اگر اپنی اولاد کو دین کی راہ میں ہجرت کے لیے یا قربانیوں کے لیے تیار کرے گی تو وہ صدقہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بہترین خواتین جن کو لکیریں لگا کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انڈیکیٹ کیا، ان میں ایک خاتون آسیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اب گھر ہے فرعون کا، اور اس گھر کے اندر رہ کر اگر وہ جو ہے رسول وقت اور جو ہے نبی وقت کی پرورش کر کے زمانے کو بتا رہی ہیں کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، آپ کے اوپر حکمران جتنا مرضی کڑا ہو، جتنا مرضی قریبی کے اندر جتنا مرضی قرب مکانی قرب زمانی ہو، لیکن اگر دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور قوت ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، ہاتھوں میں میخیں بھی گاڑ دی جائیں، سر تن سے جدا بھی کر دیے جائیں، تب بھی وہ جادہ حق کو نہیں چھوڑنے والے۔ اور میں فخر کرتی ہوں عورت ہونے پر صرف اس وجہ سے کہ اسلام کا جو قلعہ ہے اس میں جو پہلی اینٹ مضبوط کرنے کے لیے رکھی وہ ایک عورت نے، وہ مسلمہ اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رکھی۔ پھر اس کے بعد طوعا جیسی وہ خوش قسمت وہ خواتین کہ جنہوں نے آج ہم جیسی عورتوں کا سر فخر سے بلند کیا، کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں نصرت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، انہوں نے پھر اس کو کس کردار میں نبھایا کہ ان کے گھر کے اندر ان کا جو ایک رضائی بیٹا بھی تھا اور غلام بھی تھا، اس کے ذریعے سے جو دونوں بچے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کس طرح انہوں نے ان کی حفاظت کی، اپنے بیٹے سے بھی، اپنے غلام سے، اپنے شوہر سے، اور اس میں حارث بدبخت کا کردار۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سارا فیض کس کا ہے؟ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا فیض ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر سیدنا عقیل علیہ السلام جب بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محافظت کے لیے دن بدل بدل کر کبھی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو سلایا جاتا ہے، کبھی سیدنا عقیل علیہ السلام کو سلایا جاتا ہے، تو یہ انہی کے شہزادے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اب اس طرح سے جیسے وہاں پر معاونت کے لیے اور نصرت کے لیے لوگ موجود تھے، آج کوفہ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں۔ اور ان میں طوعا جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے ان بچوں کو اپنے گھر میں لایا، ان کا منہ دھویا، ان کو کھانا کھلایا، وہ ایک تاریخ میں وہ واقعات آج بھی منہدم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر پھر وہی بات آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے کہ اسی گھر کے اندر اس کا اپنا شوہر حارث جو بھوکے کتوں کی طرح سے بدبو سونگتا پھر رہا ہے کہ کہیں سے پسران مسلم بن عقیل علیہ السلام کا پتہ چلے، اور عمریں کتنی ہیں ان نونہالوں کی، ایک کی 8 اور ایک کی 7 سال۔ تاریخ نے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان دونوں کے بارے میں بتایا کہ اتنی کم سنی ہے۔ اور یہ بات میں یہاں پر خاص طور پر ضرور انڈیکیٹ کروں گی کہ کربلا میں بچوں نے بھی جو قربانیاں دیں، جن کے امام سیدنا علی اصغر علیہ السلام تھے، یہ اس قافلے کے جو ہے وہ پہلے سفیر ہیں، کیونکہ اگر سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بنا کر بھیجا گیا تو ساتھ بچوں کے سفیر ان کو بنا کر بھیجا گیا، اور ان کو پھر وہ جس طرح سے انہوں نے حفاظت کی، پھر وہ حارث آیا، ان کو چھپایا، رات کے اندھیرے میں بچوں کو سلا دیا۔ پھر جب وہ حارث آیا اس نے کہا کہ مجھے کوئی آواز آ رہی ہے، خواب کے اندر دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
لائے حضرت جو ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو جب شہید کر دیا گیا، ان کو دیکھا کہ وہ بابا جان بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا بیٹے آپ جلدی ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ چیخ نکلی اور سوتے میں جاگ گئے، اب ان کی چیخ نکلی ہے تو وہ حارث جو ہے وہ اس کو پتہ چلا، وہ آیا اور جب ان کو دیکھا تو وہ نعوذ باللہ اس نے کس سختی کے ساتھ ان کے بالوں کو کھینچا اور ان کے ساتھ زد و کوب کیا اور اپنی بیوی کو مارنے کے در پہ ہوا کہ میں تو ان کو جگہ جگہ تلاش کرتا پھر رہا تھا اور میرا گھوڑا اسی پیاس کی عالم میں جو ہے مجھے وہ مر گیا، اور آج جو ہے یہ بچے تم نے میرے ہی گھر میں چھپا رکھے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آسیہ کے اس واقعے کا خراج ہے آج یہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد ان کا جو بیٹا جس کو دودھ پلایا ہوا تھا اس نے کس طرح سے حفاظت کی کوشش کی، پھر اپنے غلام کے ذریعے سے جس طرح وہ ان بچوں کو لے کر گیا حارث جو ہے، اور اس نے فرات کے کنارے ان دونوں کو باری باری جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے عزم کیا اور وہ کیا انشاءاللہ پھر وہ واقعہ۔ میں چاہوں گی مختصراً آپ یہ ضرور بتا دیجئے، آگے مزید تذکرہ ہوگا، کہ جب آپ اس دنیا کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتا ہے، باطل کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نتارہ کیسے کرتا ہے؟ میں چاہوں گی مختصراً اس پہ بھی ضرور روشنی ڈال دیجئے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ جو اکثر میں کوٹ کیا کرتی ہوں وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا فیصلہ سارا آخرت میں نہیں اٹھا کے رکھا، فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے لعنت جو بھیجی ہے نا، وہ لعنت عملی طور پر نافذ کر کے، کیونکہ فطرت کا قانون نہیں بدل سکتا، انتقام اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ میرے ایک ولی کی اہانت، اللہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے ایک ولی کی اہانت جس نے کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ تو گلشن فاطمہ کے پھول ہیں، یہ تو اہل بیت اطہار کے نونہال ہیں، تو ان کے ساتھ جس نے جو کیا انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ اس میں میں بتاؤں گی کہ کس طرح پھر تقدیر نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک آپ جو کرتے ہیں اس دنیا میں وہ بھرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اپنی اس محفل میں، اس مجلس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں شہدائے کربلا کا، شہید کوفہ کا، اور جناب مسلم بن عقیل کے ان شہزادوں کا۔ یہاں پہ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ مشکل مرحلہ ہے مگر ذکر شہادت جناب مسلم بن عقیل ہے اس بریک کے بعد۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام شہدائے کربلا، سلام سفیر امام حسین علیہ السلام، سلام شہید کوفہ۔ اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، کربلا کی داستاں تجھ سے چلی تم پر سلام، خون سے تیرے ہوئی رنگین کوفہ کی زمین، زندہ کر دی تو نے رسم عاشقی تم پر سلام، تیری عظمت کی گواہی کا نشاں مرقد تیرا، دے ہمیں لطف و کرم کی روشنی تم پر سلام، کربلا کی داستاں تجھ سے چلی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام۔ خواتین و حضرات، تذکرہ ہے، ذکر ہے جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، کوفہ کی تاریخ میں وہ سیاہ دور کا آغاز ہوا جب جناب مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کو اس طرح در بدر ہونا پڑا اور ضمیر بکنے لگے۔ ابن زیاد نے جو اپنے خزانوں کے منہ کھولے تھے اور جو اس نے خوف و دہشت کی فضا پھیلائی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فجر کی نماز پہ امام کے پیچھے ان کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والے وہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو 23,000 یا 20,000 تھے، اس سے چند 100 میں رہ گئے۔ اور جب مغرب کی نماز کے بعد امام حسین امام مسلم بن عقیل جو ہیں انہوں نے دائیں بائیں دیکھا ہے تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ان کے پیچھے نہیں تھا۔
ان کو اس سے حالات کا اندازہ ہو گیا رات کی تاریکی میں. اب یہ بے وطن مسافر جو ہے، یہ جو خاندان رسالت کا ایک روشن چراغ ہے، یہ اپنے وہاں جو بھی بے وطنی میں جہاں بھی پناہ لیتے ہیں وہاں پر ہی لوگ پیچھے آ جاتے ہیں. یہ گلی میں نکلے ہیں اور اسی وقت چونکہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس کو موکل کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا ہے ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور یہ اب اس ہانی بن عروہ کے گھر کو بھی چھوڑ کر نکل آئے ہیں. اب یہ صرف کوفہ کی گلیوں کے مسافر رہ گئے ہیں. وہ جو ایک تنگ گلی تھی جس میں جس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابن زیاد کی نظر میں بھی ان کی شجاعت، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اشجع الناس تھے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کہلاتے تھے، تو اتنی ان کی دہشت تھی اس کے دل پر بھی کہ اس نے جو پہلا ہی لشکر ان کے لیے بھیجا وہ 500 کی تعداد میں بھیجا، اور ایک نہتے مسافر پر حملہ کرنے کے لیے جب یہ گئے ہیں. ان کی جنگ کا عالم یہ تھا چونکہ وہ تنگ گلی تھی. اب میدان میں جنگ کرنے کی اور بات ہوتی، ایک ایسے شجاع کو آپ گھیر کر گلی میں ایک 500 فوجی جو ہیں وہ آ کر گھوڑوں سے، سواروں سے اور تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے لیس ہو کر گھیر لے تو وہ ویسے ہی گھبرا جاتا ہے. لیکن سلام ہو اہل بیت اطہار کی شجاعت پر، ان کی نجابت پر، کہ انہوں نے اس طرح کی جنگ کی ہے کہ اس میں روایات میں لکھا ہے کہ یہ پہلوانوں کو اٹھا کر چھتوں پر پھینک دیتے تھے اور پھر چھتوں سے نیچے پھینک دیتے تھے. اس طرح سے انہوں نے بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد وہ جو اب جس کو بھیجا تھا، وہ جو جس کو اشعث کو بھیجا تھا، تو اس نے کہا، اس نے پیچھے پیغام بھجوایا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ میرے لیے اور لشکر بھیج، خود تو محل میں بیٹھا ہے اور یہ علی کا شیر میرے گلے پڑ گیا ہے، یہ تو میرے قابو میں نہیں آ رہا، نہ میری فوج کے قابو میں آ رہا ہے، یہ دھڑا دھڑ ہم لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے اور سب کو مارتا چلا جا رہا ہے. اس نے 1000 کا لشکر اور بھیجا ہے وہاں سے. اور پھر انہوں نے جب پھر بھی اس کے بعد بھی جناب مسلم بن عقیل جو ہیں وہ اپنی تلوار سے ان کے سر تہ تہ کرتے جا رہے ہیں اور ان کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تمام گلی جو تھی وہ خون سے بھرتی چلی جا رہی. امام کے اوپر بے شمار زخم آتے جا رہے ہیں خود بھی. اور امام آپ دیکھیں کہ جو جناب مسلم بن عقیل ہیں ان کی بھوک اور پیاس کا کیا عالم ہوگا، اور کیا اس وقت ان کی بے کسی کا عالم تھا کہ وہاں کوفہ اجنبی شہر ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی محب پاس نہیں ہے، لوگوں کے ضمیر بدل چکے ہیں، اور لوگوں نے خون جناب سیدہ فاطمہ زہرا بیچ دیا ان دیناروں کے بدلے، اس درہم کے بدلے. انہوں نے مودت اہل بیت اطہار کا سودا کر لیا، انہوں نے محبت اہل بیت اطہار کا سودا کر لیا. کیا گھاٹے کا سودا کیا اس بد نصیب قوم نے. اور انہوں نے جناب مسلم بن عقیل جو تھے ان کو اس گلی میں اس طرح سے پھر شہید کیا کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ امام جناب مسلم بن عقیل پر پل پڑے، اور انہوں نے نیزے، بھالے، تلوار، ہر چیز سے زخم لگائے. جناب مسلم بن عقیل جس وقت بالکل قریب المرگ ہو گئے تو ان کو سواری کے اوپر باندھ کر دارالامارہ لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. لیکن آپ ان کی جرت اور ان کی شجاعت کا عالم دیکھیں کہ جب وہاں آئے ہیں تو اس کے بعد اس نے لوگوں سے پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھو، کیونکہ یہ خاندان ابو طالب سے ہے، بنی ہاشم کا جوان ہے، اگر یہ میرے گلے پڑ گیا تو مجھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا، اس کو پکڑ کے رکھو. سب غلام اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے چہرے پر اس طرح سے تشدد کرتا ہے کہ پانی کا ایک پیالہ، جب امام نے پانی مانگا ہے کہ مجھے پانی کا گھونٹ پلا دو، تو وہ پانی کے پیالے کو ان کے منہ کے پاس لایا گیا تو پانی پی نہیں سکے. ان کا ہونٹ جو تھا وہ کٹ کر پیالے میں آ گرا. تو اس لیے کہ سنت امام حسین علیہ السلام برقرار رہنی تھی. اگر امام حسین علیہ السلام پیاسے شہید ہوئے تھے تو کیسے ہو سکتا تھا کہ سفیر امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پانی پی کر، وہ ساقی کوثر کے خانوادے سے تھے، اس لیے ان کے لیے بس اللہ تعالیٰ نے وہ جو جام کوثر رکھا ہے، وہ جو اجر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کے بدلے میں ان کو یہ ایسی شہادتیں نصیب فرمائیں کہ جن کا آج ہم بیان کرتے ہوئے ہمارا دل کٹ جاتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل اس کے باوجود ان کی ہمت کا یہ عالم ہے کہ جب جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اس نے کہا امیر کو سلام کر، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اس سفیر کے ساتھ جو کہ سیاست کے ایتھکس کے، حکومت کے ایتھکس کے بھی خلاف ہے. عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ سفیر کو جان کی امان ہوتی تھی، سفیر کو کبھی مارا نہیں جاتا تھا. لیکن اس سفیر کے ساتھ کیا کیا گیا کہ جناب مسلم بن عقیل جو تھے وہ ایک بار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اب تو روتا ہے عورتوں کی طرح. انہوں نے کہا اپنے لیے نہیں روتا، میں تو روتا ہوں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صاحبزادے امام حسین علیہ السلام پر، اپنے آقا پر جو اس راستے پر روانہ ہو چکے ہوں گے. میں ان کو خط لکھ چکا ہوں، وہ اب اس راستے پر روانہ ہو چکے ہوں گے. میں تو روتا ہوں ان کو کہ یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں، جو یہ منافقت ہے، یہ میرے امام کو بھی شہادت کی طرف لے جائے گی، تو میں تو ان کے لیے روتا ہوں. اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل نے
جو حق کا کلمہ تھا وہ اس کے دربار میں بھی کہا، اور جب وہ نہیں اپنی اس حق گوئی سے باز آئے، انہوں نے بار بار عبید اللہ ابن زیاد اس وقت بھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ درہم و دینار سے ہر ایک کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ درہم و دینار سے خون رسالت خریدا نہیں جا سکتا، خون نبوت خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا اور جناب علی مرتضیٰ اور جناب ابو طالب کے خانوادے کے لوگ ہیں، یہ تو اپنے سر ہتھیلی پر لے کر نکلتے تھے، ان کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہ سفر شہادت ہے۔ جب انہوں نے اس طرف نہیں آئے تو پھر اس کے بعد ان کو زندہ ہی، آپ یہ دیکھیں، دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو نیچے گرا دیا گیا۔ نیچے گرانے کے بعد ابھی بھی ان میں کچھ سانسیں باقی تھیں، تو پھر ان کو یہ حکم دیا گیا، اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کا گلا کاٹ لو۔ ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی بھی انسان ان کا گلا کاٹنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ پھر اس نے ایک شامی غلام سے کہا کہ جی اس کا گلا کاٹو، اور کاٹ کر پھر ان کا گلا کاٹا گیا، ان کا سر کاٹ کر قلم کر کے پھر وہ جو شہید تھے سفیر امام حسین علیہ السلام، ان کی لاش کو، ہانی بن عروہ کی لاش مبارک کو رسیوں سے گھسیٹا گیا بھیڑ بکریوں کے بازار میں، ان کے جسموں کو سولی پہ ٹانگا گیا، اور ان کے جو سر تھے وہ دارالامارہ پر اس لیے ٹانگ دیے گئے کہ لوگوں کو اس سے دیکھ کر عبرت ہو، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سفیر امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں بھی حق گوئی، حق پرستی اور اپنے شوق شہادت کے تحت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، اور یزید ہمیشہ کے لیے مردہ ہو گیا۔ حسینیت ہمیشہ کے لیے اس سفیر امام حسین علیہ السلام نے سر بلند کر دی ہے، اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے اس نے بے نقاب کر دیا ہے۔ بے شک نورید فاطمہ صاحبہ، ہم کوفے کی طرف اگر اپنی نگاہیں اس وقت کریں تو تمام مسلمان اللہ کا، اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر یہاں پہ کوئی محبین رسول اکرم اور خانوادہ رسول اکرم کا کوئی محب نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح سے ان کے سفیر اور ان کے آگے جو دو معصوم پھول ہیں، جو بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ عروج، آپ نے کوفہ کے حوالے سے پہلے بھی جب ذکر کیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کوفہ سیدنا زین العابدین علیہ السلام کے اس قول کے مطابق آپ نے فرمایا کہ کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کیفیت، کوفہ ایک خاموش امت کا نام ہے۔ جس جگہ لوگ خاموش ہوں ظلم دیکھ کر، وہ جگہ کوفہ ہے، وہ لوگ کوفی ہیں، اور وہ رویہ کوفیانہ ہے، یہ کردار ہے۔ اور کوفہ کی اینٹ اینٹ اور ذرے ذرے سے کیا آوازیں بلند ہو رہی تھیں، سیکھ تھوڑی منافقت ورنہ لوگ دیوار سے لگا دیں گے۔ مگر یہ دیکھیے کہ جو بنو ہاشم کے جوان، جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بھتیجے ہیں، جب یہ ابن اشعث ان کے سامنے آیا تو گڑھا کھود کر دھوکے سے گرا کر ہی، کیوں 3000 لشکر بھی جب پہنچا تو کیا دوبارہ جب اور کمک بلوائی تو کہنے لگا کہ یہ کوئی بقال یعنی سبزی فروش اور جلاہے کا بیٹا نہیں، یہ بنو ہاشم کا جوان ہے، اس سے علی کا شیر ہے، حیدر کرار کا لخت جگر ہے، تو ان سے ہم کیسے مقابلہ کریں۔ اب سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائے تھے، آپ بھی ایک ماں ہیں، میں بھی ماں ہوں، ہم مائیں جب اپنے بچوں کے اوپر ان واقعات کو منطبق کر کے سوچتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج چند دنوں کے لیے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرنا پڑے تو ہمارا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے ہجر سے، مگر جنہوں نے دین پر قربانی دے دی، اور پھر کس طرح سے کہ بالکل جب شہادت سے قبل سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا تو سورہ اعراف کی آیہ کریمہ جو آپ نے تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ان کی جو ہمارے دشمن ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ یہی دعا جب آپ کے دونوں بچوں کو حارث جو ہے تو کا بدبخت شوہر لعین وہ جب لے گیا فرات کے کنارے تو انہوں نے کیا اجازت چاہی کہ آپ ہمیں بیچ دیں، آپ ہمیں مارے نا، یہاں بھی قاسم جنت، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 6 مالکان ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسنین کریمین علیہ السلام، تو یہ ان کے شہزادے ہیں۔ فرمایا یہ قاسمین جنت ان کے لال کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیچ کر پیسے کما لو،
لالچ تمہاری انٹینشن ہے نا, مال کمانا ہے نا, تم ہمیں جان سے نہ مارو, تم دوزخی نہ بنو, تم اتنا کر لو کہ ہمیں جا کر ابن زیاد سے اپنی رقم وصول کرو اور بیچ دو. وہ بدبخت نہیں مانا, اس نے جب پہلے چھوٹے کو شہید کرنا چاہا تو بھائیوں کی قربانی دیکھیے, چھوٹا کہتے پہلے مجھے اور بڑا کہتے پہلے مجھے, پھر اس کے بعد جب اس نے ایک کو شہید کیا, سر تن سے جدا کیا, پھر دوسرے کو کیا, پھر ان دونوں کے مبارک سروں کو جب اس نے فرات میں پھینکا اور دوبارہ جسموں کو بھی پھینکا, تو قدرت کی طرف سے دیکھیے اب فرات اللہ کی مخلوق ہے, بے زبان ہے, تقدیر کا فیصلہ اس کے اوپر نافذ کربلا کے میدان میں بعد میں ہونا ہے, مگر اہل بیت اطہار کی مودت کو اس نے بھی پہچانا, اور اس نے جب ان کو شہید کر کے اس میں پھینکا تو وہاں ان کی کرامت کیا رونما ہوئی کہ دونوں سر اپنے تنوں کے ساتھ جڑے اور دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے. اس وقت شہادت سے قبل ان بچوں نے نوافل ادا کیے اور کیا دعا مانگی, انہوں نے وہی دعا کہ یا حلیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق, کہ اللہ ہمارے اور ان بدبختوں کے, ان اہل باطل کے, ان ظلم فروشوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما. تو اللہ تعالیٰ کروڑوں سلام نازل کرے ان بچوں کے اوپر, ان کی شہادت کے اوپر, اور پھر ان کی حفاظت کرنے والوں کے اوپر. اور حارث بدبخت کو دیکھیے کہ جب وہ دونوں سر لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تو کس طرح مکاری اور کس طرح اسی مکار کے ہاتھوں اس حارث کو, جب اس نے کہا کیا ان کو تو میں نے زندہ لانے کو کہا تھا, میں نے کب کہا تھا, اس نے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے, تم نے بچوں کو بھی شہید کر دیا, اب لے جاؤ اس بدبخت کو جہاں اس نے ان دونوں کو شہید کیا تھا وہاں اس کو اسی طرح سے مارو. اور جب اس حارث بدبخت کو لایا گیا تو وہاں ایک زخمی عورت جو اس کی بیوی تھی وہ پڑی تھی, اس کا جو بیٹا جس کو یہ مار کے شہید کر کے گیا تھا وہ پڑا تھا, اور جب اس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور اسی طرح فرات میں ڈالا گیا تو فرات نے اس بدبخت کے سر کو باہر اچھال دیا گیا, جب اس کے جسم کو ڈالا اس کو بھی باہر اچھال دیا, پھر اس کو گڑھا کھود کر زمین میں دفنانے کی کوشش کی, زمین نے اگل دیا, پھر اس کو آگ لگائی گئی. تو بدبخت لعین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے دشمن ہیں, جنہوں نے ان سے دشمنی مول لی, ان کے لیے یہ تقدیر کا انجام سمجھنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو, میری اولاد سے محبت میری وجہ سے کرو, اور تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہاری جان, مال, اولاد, ہر انسان, ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اور میری اولاد تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان شہداء کی شہادت پر کہ جن کے خون سے آج تاریخ اسلام کا یہ روشن باب ہمارے سامنے ہے. جزاک اللہ. اور حضرت مسلم کے شہزادوں کی عظمت کو سلام, حضرت مسلم کے شہزادوں کی عظمت کو سلام, ہاشمی گلشن کے ان پھولوں کی نکھت کو سلام, اور مشکلوں نے جن کو تھا چاروں طرف سے آ لیا, جو تھے صحرا میں ہوئے گم ان کی غربت کو سلام. میں گزارش کروں گی عائشہ بطول صاحبہ سے کہ خانوادہ رسول اکرم کی خدمت میں منقبت پیش کریں. ابن حیدر کی ملی ان کو نیابت دیکھیے, ابن حیدر کی ملی ان کو نیابت دیکھیے, تنہا باطل سے لڑے یہ استقامت دیکھیے, تنہا باطل سے لڑے یہ استقامت دیکھیے. بے دیکھ کر روتے رہے, بے وفائی کوفیوں کی دیکھ کر روتے رہے, ان کی تھی شبیر سے کیسی محبت دیکھیے, ان کی
کیسی محبت دیکھیے ابن حیدر کی ملی، ان کو نیابت دیکھیے۔ فرمائے جو مسلم نے نصرت دیکھیے، دین کی فرمائے جو مسلم نے نصرت دیکھیے، ابن حیدر کی ملی، ان کو نیابت دیکھیے۔ دونوں بھائیوں کا یہ انداز محبت دیکھیے، دونوں بھائیوں کا یہ انداز محبت دیکھیے، ابن حیدر کی ملی، ان کو نیابت دیکھیے۔ باپ بھی نہ مل سکاتے باپ نہ واپس جا سکے، باپ بھی نہ مل سکاتے باپ نہ واپس جا سکے، حضرت مسلم کے بچوں کی یہ حسرت دیکھیے، حضرت مسلم کے بچوں کی یہ حسرت دیکھیے، ساجد کے جذبہ و شوق شہادت کو سلام، ساجد کے جذبہ و شوق شہادت کو سلام، میں نے اشکوں سے لکھی ان کی یہ مدحت دیکھیے، میں نے اشکوں سے لکھی ان کی یہ مدحت دیکھیے، ابن حیدر کی ملی، ان کو نیابت دیکھیے، تنہا باطل سے لڑے یہ استقامت دیکھیے۔